ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے لہو کے ذریعے سے اس زمین کو سیراب کیا ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے شہادت کو بھی مطلوب و مقصود سمجھا ہے. ہم وہ ہیں جن کی مائیں اپنے بیٹوں کو شہادت کا کفن اڑا کر رخصت کرتی ہیں. ہم وہ ہیں جو ان کے لیے ہاتھ تو بڑھاتے ہیں لیکن غیرت کے لیے بندوق اٹھانا بھی جانتے ہیں. آج یہ زمین اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ واگا کی سرزمین صرف پریڈ کی جگہ نہیں، یہ ہمارے عزم کا ممبر ہے. یہ پاکستانی خون کی حرارت کا آئینہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری آنکھیں ہماری نظروں کی تپش کو برداشت نہیں کر سکیں گی. سنو بھارت، ہم وہ قوم نہیں جو چراغوں کی روشنی سے اپنے آپ کو صرف روشن کریں گے، بلکہ ہم ان چراغوں میں اپنا خون سینچ کر روشنی کو پیدا کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح تم اس روشنی کو بجھا سکتے ہو. ہم آندھی کی طرح آئیں گے اور طوفان کی طرح لپیٹ لیں گے. تم نے ہمیں ہر بار آزمایا لیکن ہم ہر بار تمہاری تاریخ میں اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہوئے تمہارے لیے ذلت کا باپ بن گئے. آج پھر ہم تیار کھڑے ہیں، لیکن ہم ایک بات واضح کر دیں کہ ہم اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور ہم تمہارے زوم باطل کو مٹی میں ملانے کے لیے موجود ہیں. اس وقت وارث بیگ کچھ ہی دیر میں پریڈ کے لیے آئیں گے، پریڈ کے میدان میں آئیں گے اور اس کے بعد اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے. یہ جوان اس وقت ایک دیوار کی صورت میں موجود ہیں. اس وقت پریڈ اپنے اختتامی لمحات کی جانب گامزن ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے ہمراہ دیگر علماء موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے وارث بیگ صاحب بھی موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں وارث بیگ پرفارم کریں گے. یہ وہ تاریخ ساز لمحات ہیں جب علماء، مشائخ، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دشمن کے زوم باطل کو مٹی میں ملا دیں گے. یہ جھنڈا جو آج یہاں لہرایا گیا ہے یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ قوم کا غرور ہے، ایک ماں کا فخر ہے، ایک سپاہی کا ایمان ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ تم اس کے سائے پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے آسمان کو سیاہ کر دیں گے، ہم تمہارے خیمے اکھاڑ دیں گے اور تمہیں تمہارے ہی خوابوں کے ملبے میں دفن کر دیں گے. یہ پاکستان ہے، نہ ختم ہونے والی داستان ہے. یہاں گردنیں جھکنے کے لیے نہیں ہیں، یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن دشمنوں کے لیے جھکنے والی نہیں ہیں. یہ نظریہ بکنے والا نہیں ہے. اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا اس موقع پہ. سب سے پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ ایک ظلم تھا، وہ کوئی جہاد نہیں تھا. ہم سب نے اس کی مذمت کی. ہمارے دین میں کسی بھی بے گناہ کو مارنا، نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس واقعے کے بارے میں ہندوستان کا یہ الزام ہے مودی حکومت کا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا ہے. تو اس موقع پہ میں واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد موجود، حاضرین کا جوش و جذبہ دیدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی سے علماء کے ایک بہت موقر وفد یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں. میں اس موقع پہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں.
پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو یہ ہمارے دین میں ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شرعاً جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا، ظلم تھا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بے گناہ کو مارنا ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے، تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو کہ ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں، اور تیسرا جو فریق ہے اس میں 3 ملک ہونے چاہیے، ایک ہندوستان کا ایک دوست ملک ہو جو ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو، ایک پاکستان کا دوست ملک ہو، اور تیسرا مشترکہ دوست ہو۔ تو یہ تینوں ملک اس بات کی تحقیق کریں، اس سے پہلے کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے، اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اگر مجھے غزوہ ہند کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، مال بھی قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے، آپس کے اختلافات تھے، حکومت کے، اپوزیشن کے، فوج کے بارے میں بہت ساری آراء تھیں، تو مودی کی اس جارحیت کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اندرونی بیرونی مسائل سارے اس وجہ سے حل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے پورا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پہ لڑتے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت ایسی ہے جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہو۔ تو ہماری افواج کے جو گھر والے خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دیکھ بھال، یہ ایسی چیز ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں اس موقع پہ کرنل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اتنی زبردست پریڈ ہمیں دکھائی، اور جہاد کا ایک منظر تھا، اور غزوہ ہند کی شروعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے افواج کو، کرنل صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی پوری وفد کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کا آغاز کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا ہے، میں اسی کو ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں۔ پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں، یہ سب ایک جان ہے۔ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی۔ کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں، کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے۔ وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں۔ آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔
جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, آپ ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی عبدالرحیم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے اور علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. خراب ہو گیا ہے, تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, صحیح حدیث ہے, لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو, لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے, تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے, تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. واگا بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب سے گفتگو کر رہے تھے مفتی طارق مسعود. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے. علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں. دین اسلام میں کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. پہلگام واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے.